السلام علیکم. نانا جی کی کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور نانا جی کی کہانیوں کو بہت پسند بھی کرتے ہوں گے. آج آپ لوگوں کے لیے نانا جی کی ایک اور بہت ڈراؤنی کہانی لائی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے. نانا جی بتاتے ہیں کہ شاہ صاحب کے پاس بھیرا سٹی سے کچھ لوگ آئے. ان کے ساتھ ان کی ایک جوان بیٹی بھی تھی. ان لوگوں نے شاہ صاحب کو بتایا کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے بھیرا میں ایک جگہ پر ہم لوگوں نے گھر لیا ہے. تو گھر تھوڑا بڑا تھا، اس میں ایک کچا سا صحن بھی تھا، آدھا حصہ کچا تھا. وہاں پر ہم نے ایک طرف کچھ سبزیاں لگا لی اور ایک طرف میری بیٹی کو شوق تھا، ہم نے وہاں پر گلاب کے پھول، چنبیلی کے پھول، یہ ساری چیزیں لگا لی. ابھی اس گھر میں ہم لوگوں کو 15-20 دن ہی ہوئے ہیں. عجیب و غریب معاملات ہمارے ساتھ شروع ہو گئے. معاملات ایسے تھے کہ جب وہاں پر پودے لگائے، پودوں والی جگہ سے، صحن میں سے پہلے تو رات کے ٹائم ایسی آوازیں آتی ہیں جس طرح سے عورتیں باتیں کرتی ہیں. ان کی آپس میں باتیں کرنے کی آوازیں آنا، ہنسنے تک کی آوازیں آنا. یہ محسوس ایسے ہوا کہ میری بیٹی یہ جو ہمارے ساتھ ہے یہ پڑھ رہی تھی. ہم لوگ جلدی سو جاتے ہیں، یہ پڑھ رہی تھی. تو پڑھتے پڑھتے ایک دم سے کچن میں آئی پانی لینے. تو یہ کہتی ہے کہ عورتوں کی آوازیں ہمارے صحن میں کہاں آ رہی ہیں. جب یہ باہر نکلی تو اس کو نظر تو کوئی نہیں آیا، لیکن جہاں پر وہ پودے تھے اس طرف سے اس کو آوازیں آ رہی تھی. اس نے خود ہمیں بتایا کہ مجھے ایسے آوازیں آئی ہیں. یہ ڈر گئی، یہ جا کر سو گئی کتابیں بند کر کے. صبح اس نے یہ بات بتائی. ہمیں لگا کہ ساتھ والوں کے جیسے لوگ رہتے ہیں ان کے گھر سے آ رہی ہوں گی. پہلے تو 2-3 دن عورتوں کی آوازیں آتی ہیں، وہ نظر نہیں آئی. اس کے بعد جب بھی یہ رات کو بیٹھ کر پڑھ رہی ہوتی تھی تو ایسے لگنا جس طرح سے باہر صحن میں کوئی بھاگ رہا ہے. صحن ذرا بڑا ہے، صحن میں کوئی بھاگ رہا ہے ننگے پاؤں. اس نے جب دیکھا کہ صحن میں کوئی بھاگ رہا ہے، آوازیں آ رہی ہیں، تو یہ اٹھ کر پھر باہر گئی. دیکھا تو کہتی ہے کہ ایک درمیانے سے قد کی ایک عورت ہے اور اس کے ساتھ جیسے 2 عورتیں اور ہیں، وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ ان کے آس پاس بھاگ رہی ہے. 2 کے بال لمبے ہیں، ایک جو بھاگ رہی ہے اس کے بھی بال لمبے، ایک ان میں سے اس کے سر پر بال نہیں تھے. تو وہ بڑی خوش جیسے کھیل رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں. اس نے جب ایسے دیکھا، یہ وہیں سے کمرے میں گئی. اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا. صبح جب ہم لوگ جاگے تو یہ کمرے میں نہیں تھی ہمارے. ہم لوگوں نے دیکھا تو یہ جس کمرے میں پڑتی ہے اس کمرے میں تھی. دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ کھولا. دروازہ کھولتے ساتھ یہ ڈر گئی. اس نے رونا شروع کر دیا، کہا کہ ایسے ایسے میں نے رات کو عورتیں دیکھی ہیں. ہم لوگوں نے اسے کہا کہ اب تمہیں اکیلے بیٹھ کر نہیں پڑھنا، شاید یہ پڑھائی کا تمہارے سر پر بہت زیادہ پریشر ہے جو تمہیں ایسے ایسے نظر آ رہا ہے. اس نے اکیلے بیٹھ کر پڑھنا چھوڑ دیا. جس کمرے میں ہم لوگ سوتے تھے اس کمرے میں یہ پڑھنے لگ گئی. جب یہ وہاں پر پڑھتی تھی آوازیں پھر بھی باہر سے آتی تھیں، لیکن اس نے باہر جا کر دیکھنا چھوڑ دیا. اب کچھ دن پہلے کی بات ہے، ہم لوگوں کے جیسے وہ پودوں والی جگہ، تو وہاں پر میری جو گھر والی ہے، میری مسز جو ہے، وہ وہاں پر پانی ڈال رہی تھی پودوں کو. مغرب کے بعد کی بات ہے. اسے پانی دن کے ٹائم ڈالنا یاد نہیں رہا. اسے ان کو بھی ٹھنڈا کرتے ہیں، گرمی کا موسم ہے، چارپائیاں وغیرہ ہم نے سوچا کہ باہر نکالتے ہیں. پانی ڈالا، سے ان کو ٹھنڈا کیا، چارپائیاں باہر بچھائی، بستر بچھائے کہ آج باہر سوئیں گے. پورا صحن جو تھا وہ چنبیلی کی خوشبو سے بھرا ہوا تھا، جیسے ہر طرف چنبیلی ہی چنبیلی ہے، بڑی پیاری خوشبو. ہم لوگ سارے صحن میں سو گئے. جیسے ہی آدھی رات کا ٹائم ہوا تو میری جو بیوی ہے اس کی چارپائی کو پیروں کی طرف سے گھسیٹ کر پودوں کی طرف کر کے کسی نے اس کے اوپر حملہ کیا. وہ کہتی ہے کہ جب میری چارپائی کو گھسیٹا ہے، وہ گھسیٹنے والی کوئی عورت تھی، لیکن جب پودوں کے پاس لے کر کی تو ایک بندر نما مخلوق تھی. وہ باقاعدہ اس کے اوپر اس نے چھلانگ بھی لگائی. یہ بہت زیادہ یہ ڈر گئی. وہ عورت بھی وہاں پر بیٹھی تھی. اس عورت نے یہی بتایا، کہتی میں سوئی ہوئی تھی تو ایک دم سے ایسا لگا جیسے میری چارپائی کو پاؤں کی طرف سے پکڑ کر کسی نے اونچا کیا ہے. تو میری آنکھ کھل گئی تو ایک عورت تھی، اس کی بہت بڑی بڑی سفید رنگ کی آنکھیں تھیں اور وہ چارپائی کو بڑی تیزی سے گھسیٹ کر جس طرف پودے لگے اس طرف لے کر جا رہی تھی.
جیسے وہ وہاں پر لے کر گئی تو بندر نما مخلوق نے میرے پر حملہ کیا. وہ بہت کالے رنگ کی تھی. یہ چیخیں مارنے لگی, چارپائی سے نیچے گر گئی. ہم لوگ اٹھے, ہم نے دیکھا اس کی کونے میں چارپائی تھی. ہم لوگ بہت ڈر گئے کہ یہ کیا, کونے میں چارپائی کیسے چلے گی. چارپائی کو ہم لوگ اس کو اٹھایا, چارپائی کو واپس لے کر آئے. اس نے بتایا کہ یہاں پر سونے والا حال کوئی نہیں ہے. میرے اوپر تو حملہ ہوا ہے, میری ان پودوں میں وہ چارپائی لے کر گئی ہے. ایک عورت تھی, اور پھر وہاں پر بندر نما مخلوق نے میرے پر حملہ کر دیا. اب میری بیٹی نے کہا کہ آپ لوگ یقین نہیں کر رہے تھے, اب آپ لوگوں کو یقین آیا ہوگا. لوگوں نے خوف کے مارے چارپائیاں اٹھائیں, کمروں کے اندر چلے گئے. جیسے کمروں کے اندر چارپائی لے کر گئے, باہر سے پھر آوازیں آنے لگی, اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ساتھ ہنستا بھی ہے, کہہ کے بھی مارتا ہے, اور ہلکی ہلکی تالیاں بجا رہا ہے. ہمارا اس گھر میں اب رہنا بڑا مشکل ہوا پڑا ہے. ہم لوگ کیا کریں, ہمیں تو ڈر ہی بڑا لگ رہا ہے. اور ہم لوگوں نے ابھی وہ گھر لیا ہے. آپ ہماری کوئی مدد کریں, رہنمائی کریں کہ یہ سب کیا ہے اور ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. شاہ صاحب نے کہا کہ وہ گھر جب آپ لوگ وہاں پر گئے ہیں, کیا گملے اسی وقت جاتے ساتھ لے لیے تھے, کہ گملوں سے پہلے کیا کچھ ایسا محسوس ہوتا تھا؟ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں, پودوں سے پہلے ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا. پودوں سے پہلے بس اتنا ہی تھا, جیسے کبھی کوئی آواز آ جانا کہ کوئی برتن گرتا ہے, یا کبھی ایسا لگنا کہ کوئی چھلانگ لگاتا ہے چھت پہ, تو ہمیں یہ ہوتا تھا کہ بلی ہے. آہٹ کوئی ہلکی پھلکی سی ہو جانا, بس اتنا ایک ہی تھا. جب ہم لوگوں نے وہاں پر پودے لگائے, وہ پھولوں کی خوشبو رات کو مہکتی ہے, اس کے بعد یہ معاملات بہت زیادہ ہوئے. جس دن سے چنبیلی کھل گئی ہے, چنبیلی کے پھول تیار ہو گئے ہیں, اس کے بعد وہ عورتیں وہاں پر نظر آنے لگی ہیں. شاہ صاحب نے کہا کہ چنبیلی کے پھولوں کے اوپر, خوشبو کے اوپر چڑیلیں عاشق ہوتی ہیں. یہ سبھی وہی مخلوقات ہیں. یہ ان کا بسیرا یہاں پر پہلے سے تھا, لیکن پہلے یہ اپنا آپ ظاہر نہیں کر رہی تھی, تنگ نہیں کر رہی تھی. تم لوگوں نے وہاں پر پھول لگائے, پودے لگائے, وہ خوشبو پر محو ہو گئی اور اپنا آپ ظاہر کر دیا. کہتے ہیں کہ جس جگہ پر بھی چنبیلی کا پھول ہو, رات کی رانی ہو, اور وہاں پر اگر چڑیل کا بسیرا ہو تو وہ لازمی ظاہر ہوتی ہے. تو وہاں پر یا تو ان پودوں کو ہٹا دو, پودے کسی اور جگہ پر شفٹ کر دو, یا پودوں کو گھر سے نکال دو, نہیں تو وہ رہنے نہیں دے گی. وہ ایسے اپنا آپ ظاہر کرے گی, اور صحن میں تم لوگوں کو سونے نہیں دے گی. اگر وہاں پر پودے رہے تو پودے ہٹا دو گے تو شاید وہ تم لوگوں کو سونے دے وہاں پر. میں حفاظت کی تعویذ دے دیتا ہوں, وہ آپ لوگ گلے میں پہن لیں, کیونکہ ان مخلوقات کو وہاں سے نکالا نہیں جا سکتا. تو ایک نہیں, کیونکہ اگر کوئی ایک مخلوق ہو تو اس کو نکالنا آسان ہوتا ہے, اور یہ تینوں ہی چڑیلیں ہیں, اس لیے ان کو میں نہیں نکال سکتا. آپ لوگ اپنے جو پھول رکھنے کی جگہ ہے ان کو بدل دیں. وہ لوگ شاہ صاحب سے تعویذ لے کر جب جانے لگے تو اس لڑکی نے بتایا کہ جس ٹائم مجھے ان مخلوقات کی آواز آتی تھی, جب میں ان کی آواز سنتی تھی, ان کے بولنے کی, ان کے باتیں کرنے کی, تو میرے جسم پر ضابطہ پڑ جاتا تھا. مجھے ایسے لگتا تھا میرا جسم بہت بھاری ہو چکا ہے. اور جب میں نے ان کو اپنے صحن میں کھیلتے دیکھا تھا, وہ منظر بہت زیادہ دل دہلا دینے والا تھا. میں بہت ڈر گئی تھی. اس سے پہلے کہ ان کی نظر میرے اوپر پڑتی, میں فوراً وہاں سے بھاگ گئی. لیکن اس کے بعد میں اکثر سوئے ہوئے ڈر جاتی ہوں. شاہ صاحب نے کہا کہ یہ تعویذ گلے میں رکھو, اللہ کرم کرے گا. وہ لوگ وہاں سے چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد وہ لوگ پھر آئے. ان لوگوں نے آ کر بتایا کہ ہم لوگوں نے جو پھول والے گملے اور سارے جو پھول تھے, ان لوگوں نے اٹھا کر چھت کے اوپر رکھ دیے, کیونکہ چھت بھی پھول اوپر سے ایسے ہی بڑا ہے جس طرح سے ہمارا صحن ہے. اب جب ہم لوگوں نے اوپر ان کو رکھا ہے تو اس کے بعد کیا ہم لوگ صحن میں سو سکتے ہیں؟ ہمیں اجازت ہے, کیونکہ گرمی کا موسم ہے. اب آوازیں ہمارے صحن سے نہیں آتی. جب سے ہم لوگوں نے ان پھولوں کو اوپر رکھا ہے, اب ساری آوازیں اوپر سے ہی آتی ہیں. رات بھر اوپر سے بولنے کی آوازیں آتی ہیں, ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں, اور وہ اتنی واضح ہوتی ہیں کہ اگر کوئی ہماری جگہ پر اور بھی ہو تو وہ سن سکتا ہے. کچھ دن پہلے ہم لوگوں کے گھر میں ہم لوگوں کے کچھ رشتہ دار آئے, تو ہم لوگوں نے ابھی انہیں کچھ ایسی بات بتائی نہیں تھی, کیونکہ لوگ اکثر ڈر جاتے ہیں اور پھر آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں. تو ان کی ایک بیٹی تھی, وہ اپنی چھوٹی سی بیٹی کو لے کے چھت کے اوپر چلی گئی. ہمیں پتہ ہی نہیں کہیں چلا, وہ لوگ اوپر چلے گئے. 5-10 منٹ کے بعد جب وہ نیچے آئے تو وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی. کہتی کہ میں آپ لوگوں کی چھت کے اوپر جب گئی ہوں اس وقت وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. اذان ہوئی مغرب کی تو ہم لوگ نیچے آنے لگے, تو بچی ضد کرنے لگی میں نے پھول دیکھنے ہیں. تو ہم لوگ ابھی پھول دیکھ ہی رہے تھے, تو مجھے باقاعدہ ایسا لگا کہ
جیسے میرا ہاتھ پکڑ کر بہت زور سے مجھے پیچھے کسی نے کھینچا ہے. میں نے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا. میں نے اپنی بچی کو اٹھایا تو میں جب نیچے آنے لگی میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو پھولوں کے پاس کوئی کھڑا تھا. ایک کالا سیاہ وجود تھا. مجھے چہرہ نظر نہیں آیا. تو کیا آپ کے گھر میں یہ معاملات ہیں؟ پھر ہم نے انہیں ساری بات بتائی. وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے. تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ چلے گئے. شاہ صاحب نے کہا کہ مغرب کے بعد اوپر بالکل بھی نہیں جانا اور صحن میں آپ لوگ سو سکتے ہیں لیکن سیڑھیوں والی طرف چارپائی نہیں بچھانی کیونکہ ان کا راستہ بھی ہوتا ہے اور سیڑھیوں کے آگے ویسے بھی چارپائی نہیں بچھاتے. جس جگہ پر اثرات ہوں پھر وہ تنگ کرتے ہیں. اب اس راستے سے جب وہ گزرتے ہیں تو وہ نقصان پہنچاتے ہیں. باقی گلے میں تعویذ ڈالنے کے بعد وہ دوبارہ نظر نہیں، اب وہ سامنے آپ لوگوں کے نہیں آئیں گے. اس طرح سے پھر شاہ صاحب نے ان کی مدد کی. وہ لوگ وہاں سے چلے گئے. نانا جی کہتے ہیں کہ شاہ صاحب نے ہمیشہ ہمیں یہ بات کہی کہ جس جگہ پر بھی پھول وغیرہ لگا دیے جائیں وہاں پر پھر یہ مخلوقات بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں. کبھی بھی آپ لوگ گاڑیوں میں چنبیلی کے پھول یا ایسی چیزیں گجرے وغیرہ نہ لٹکایا کریں. اگر وہ راستے ویران ہوں گے، اگر ان راستوں پر جنات ہوں گے تو آپ کو بہت زیادہ تنگ کریں گے کیونکہ جنات چڑیل خاص طور پر چنبیلی کے پھولوں پر عاشق ہوتی ہے. جس جگہ پر چنبیلی کے پھول ہوں وہاں پر ان کا بسیرا بھی ہوتا ہے. کبھی بھی رات کے وقت شام کے بعد نوجوان لڑکیوں کو باغیچوں میں نہیں جانا چاہیے بال کھول کر. چڑیل کے علاوہ بھی کچھ جنات بھی ہوتے ہیں جو خوشبو پر عاشق ہوتے ہیں اور وہ پھر نوجوان لڑکے لڑکیوں کو جب ایک دفعہ جکڑ لیں تو پھر وہ ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. اپنی زندگی کی حفاظت ہم لوگوں کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. اگر ہم لوگ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں تو کبھی بھی ہم لوگوں کو نقصان نہیں ہو سکتا. ہم لوگوں کے اپنے گھر میں ہم لوگوں کو اس وقت ان باتوں کا نہیں پتا تھا تو ہم لوگ چنبیلی اور گلاب کے پھول اس طرح کے گملے ہم لوگوں نے لا کر اپنے کچے صحن میں ایک جگہ پر رکھ دیے. تو جب نانا جی آئے تھے تو نانا جی نے سختی سے ہمیں منع کیا کہ ان کو گھر کے اندر اس طرف نہیں رکھنا جس طرف ہم لوگ سوتے بیٹھتے جاگتے ہیں. ان کو گھر کے پچھلے حصے میں جا کے رکھو جہاں پر باقی پودے لگے ہوئے ہیں تاکہ اگر وہاں پر کوئی مخلوق ہو بھی صحیح تو وہ تنگ نہ کرے یا سامنے نہ آئے کیونکہ وہاں پر اگر کوئی گزر بسر بھی ہوگا تو وہ پھولوں کے قریب آئے گی. پھر ہم لوگوں نے وہ گملے وہ پودے اٹھا کر اپنے گھر کے پچھلے حصے میں رکھ دیے. تو یہ کہانی تھی نانا جی کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا. جیسے یہ تھی نانا جی کی ایک کہانی. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. آپ لوگ میرے چینل کو وزٹ کرتے ہیں. جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہے بہت شکریہ اور جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. یہاں پر نانا جی کی خوفناک کہانیاں میں لاتی رہتی ہوں جن سے آپ لوگ لطف اندوز بھی ہوتے ہیں اور آپ کو کچھ ایسے چیزوں کا بھی پتہ چلتا ہے جو آپ لوگوں کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی نانا جی کی کسی نئی خوفناک کہانی میں. جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار سیئنگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.